السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جانیں گے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور کہ محمد بن اسماعیل بن آذر بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ فرمایا، تمام چیزوں سے اللہ اس پیدا کرنے والے نے میرا نور پیدا کیا، ہزاروں برس تک میرا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 برس تک عبادت میں لگا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک گوہر موتی پیدا کیا اور اپنی جلالی نظر سے اس پر دیکھا، وہ گوہر اللہ کی جلالی نظر سے پانی ہو کر 1000 برس تک بہتا رہا، پس اس کے 10 حصے کیے، پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 رکن پیدا کیے، ایک رکن میں دوسرا رکن تک 4000 برس سبحانک ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدری والکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان ملک الحی الذی لا یناموت ولا یموت، سبحان قدوس ربنا ورب پاک ہے، ورب کل ملائکات والروح پاک ہے، وہ سلطنت کا اور ملکوت والا پاک ہے، وہ عزت والا، بزرگی والا، ہیبت والا، قدرت والا، کمال والا، جمال والا، بڑپن والا پاک ہے، وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے نہ نیند آئے نہ موت آئے، قابل تعریف پاک صاف ہمارا رب، فرشتوں اور روح کا رب۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا، دوسرے حصے سے قلم بنا لیا، لمبائی اس کی 500 سال کی راہ اور چوڑائی 40 سال کی راہ، تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اونچائی اس کی 100 سال کی راہ اور چوڑائی 100 سال کی راہ، اور اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا، لکھ میرا علم میری مخلوق میں۔ عرض کیا کہ کس نام سے شروع کروں؟ فرمایا، فرمان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اس کے بعد رب کا یہ فرمان لکھا، انی انا لا الہ والمحمد رسول من استطاع بقضائی والصبر علی بلائی وسقوا علی نمائی ورضی بحکمی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بارش کے قطروں سے پیڑ کے پتوں اور بالوں کے ذروں تک اور وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے قیامت تک لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے خدا، تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب پیارے کا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں پیدا اسے نہ کرتا تو اپنی قدرت بھی
بھی نہ ظاہر کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو مارے خوف کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوح تختی حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ اللہ کی اور سے آواز آئی، یمحو اللہ یا یثبت وَعِندَهُ الکتاب، اللہ ہی جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج، پانچویں سے چاند، چھٹے سے بہشت، ساتویں سے دن کے، آٹھویں سے فرشتے، نویں سے کرسی، دسویں سے نور محمدی کو پیدا کیا اور اس مبارک نور کو عرش کے داہنے طرف حمد و ثنا بیان کرنے میں لگایا رکھا۔ روایت کی ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اس کی اونچائی اور چوڑائی 500 برس کی راہ ہے۔ اس دانے پر اللہ نے ہیبت، رعب و دبدبہ کی نظر ڈالی، وہ خود بخود پگھل کر پانی پانی ہو گیا۔ اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونے پر اس پانی کو موج کرو، کف نکالو تو اللہ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گر گئی۔ اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں لٹکا رہا۔ اس دھوئیں کو اللہ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے سے پانی کا آسمان، دوسرے سے تانبے کا آسمان، تیسرے سے لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا، پانچویں سے سونے کا، چھٹے سے مروارید اور اس کے 7ویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کے کف سے لال مٹی کی پشت پیدا کی۔ اسی جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مٹی کی اس پشت کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کے کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا کاف پہاڑ سے، اور کاف پہاڑ کی چھایا ہی زمین کے اور آسمان کی ہریالی ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 5 سال کی راہ ہے، اور کاف پہاڑ کے اس پر 7 زمینیں پشت مسک کی اور 7 کافور کی اور 7 چاندی کی ہیں، اور 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اے اژدہا ہے، ایک اژدہا ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے، اور فرمایا کہ 7ویں زمین کے پر فرشتے، اور 6ویں زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دے، اور 4تھی پر سانپ، اور 3ری پر تکلیف پہنچانے والے جانور، اور 2ری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں، اور 7ویں کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کا سفر ہے، اور یہ 7 طبقے زمین کے اس کے سینگوں سے درمیان ہیں، اور وہ گائے ایک مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے، اور وہ مچھلی پانی پر ہے۔ اس پانی کی گہرائی 40 برس کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، اور ہوا اندھیرا دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگ پراسمان آسمان کے پتھر پر، اور فرشتے سے سر پر ہے، وہ فرشتہ ہوا پر ہے، اور ہوا لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تحت الثری سب سے نچلا حصہ نام ہے، تازہ پھول ہے، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ ثری کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، نام اس کا مالک ہے، مالک کے تحت 19 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ ہے، اور دائنی طرف سے بھی 70,000 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ پر 70,000 انگلیاں ہیں، اور ہر انگلی پر ایک اژدہا اجگر ہے، ہر اژدہا کے سر پر ایک سانپ ہے، اس کی لمبائی 70,000 سال کی ہے، ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر دوزخیوں کا ایک ڈنک مارے تو 70 برس تک درد سے لوٹتے رہیں گے، اور بائیں ہاتھ
ہاتھ کی انگلی پر ایک ایک ستون آگ کا ہے، اور اگر ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب انسان اور جن مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہل نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ خداوند ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ جبریل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی بہشت سے لا کر ان کے ماتھے پر اس کی داغ دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ جو مومن ماتھے اور دل پر داغ محمدی رکھے گا تو ہرگز دوزخ کی آگ کا رنج اور صدمہ اسے نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا جہنم ہے اور دوسرا جہنم ہے، تیسرا سقر ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں نصیر ہے، چھٹا حاویہ ہے، ساتواں حطمہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہن لانی تھی۔ ایک یکایک زلزلے کے صدمے میں زمین اور پہاڑ ہل گئے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہولناک آواز آئی کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آدم علیہ السلام کے آگے 7000 برس کے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا، آج تک وہ نیچے چلا جاتا تھا۔ ابھی وہ کار حطمہ کا گڑھا میں پہنچا، یہ اس کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ منافقوں کی، اور چھٹے دروازے میں مشارک رہیں گے اور 5ویں درجے میں بت پرست، چوتھے درجے میں شراب بیچنے والے اور تیسرے درجے میں ترسا، دوسرے درجے میں یہودی اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گنہگار۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے اور ایک سرپوش سنگین کی جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی ہے، اس کی 70,000 سینگ ہیں اور زمین میں گڑے ہیں۔ وہ گائے اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہل جائے تو پوری کائنات الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ہر آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم سے اللہ کے ہر طرف سے گڑگان میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل بھن کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل میں، کچھ سانپ کی شکل میں اور کچھ گدھ کی شکل میں ہیں، کچھ کا آدھا بدن برف اور آدھا آگ کا ہے، کچھ کھڑے عبادت کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں اور کچھ بیٹھے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لگاتار عبادت کے باوجود قیامت کے دن معافی چاہیں گے۔ پھر خالق نے 7 دنوں میں یعنی اتوار کو عرش اٹھانے والے کو پیدا کیا، سوموار کو 7 طبق آسمان میں، منگل کو 7 طبق زمین کے، بدھ کو اندھیرا، برہسپتیوار کو منافع زمین، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دیا، اور سنیچر کو دنیا اور پیدائش سے فارغ ہوا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ نے ریت کو پیدا کر کے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ایک حصہ زمین پر اور ایک حصہ زمین کے نیچے لے گئی۔ اس کے بعد بے دھواں کی آگ پیدا کر کے اس کے جنوں کی قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی۔ ان پر اللہ نے یوسف نام کا پیغمبر بھیجا، جنہوں نے ان پیغمبروں کو نصیحت نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا۔ زمین پر ظلم کرنے لگے تب اللہ نے اسرائیل کو کچھ دوسرے فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر پوری دنیا کو ان سے پاک کیا۔ واللہ اعلم بحکمت الحال، اللہ کی اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ بے شک